یاسین صاحب کی پھانسی کے حوالے سے اور مقبوضہ کشمیر میں جو ظلم ہو رہا ہے اس کیمپین کو گلوبلی لے کے جانے کے لیے، لابی کرنے کے لیے انٹرنیشنلی بھی اور نیشنلی، چاہے پروجیکشن ہے، چاہے موویز ہیں، چاہے بل بورڈز ہیں، چاہے سوشل میڈیا کیمپینز ہیں، چاہے کوئی ڈاکیومنٹریز ہیں، چاہے کوئی کمرشل موویز ہیں، چاہے کوئی تھیٹر ہے، بک رائٹنگ ہے کلبز، چاہے کوئی پوئٹری کے مشاعرے ہوں، ان کو جان بچانے کے لیے حریت کے سارے ہمارے عظیم رہنما، جس کے اندر یاسین صاحب کے جو پھانسی کا کیس چل رہا ہے، ان کے علاوہ جو حریت کی ہماری ساری قیادت جو اس وقت ہار جیل میں ہے، ہمیں ان کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے، ان سب کی قربانیوں کو۔ آسیہ اندرابی صاحبہ، ڈاکٹر فتو، مسرت عالم صاحب، شبیر شاہ صاحب، جس تیزی سے ہماری نسل کشی کی جا رہی ہے آج یہ ہم جناح کے شہر میں، ہم ہزار قائد کے شہر میں، جہاں پاکستان کا جو خواب تھا وہی کشمیری نے دیکھا، علامہ اقبال نے، اور یہ اتنی بڑی موومنٹ چلی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں بہت گریٹفل ہوں، تہہ دل سے شکر گزار ہوں احمد شاہ صاحب کی، ماشاءاللہ جو پریزیڈنٹ ہیں آرٹس کاؤنسل کراچی کے، ان کی گورننگ باڈی، ان کی بہت ہی ہاسپٹیبل ان کا جو رویہ ہمارے ساتھ، ان کی مسز کا، اور جتنے بھی یہاں پہ اس وقت آرٹسٹ ہیں اور جو میڈیا کے لوگ یہاں پر آئے ہیں، ہمیں اتنی وارم ریسیپشن مجھے، میری بہن اور بیٹی کو آپ نے دی ہے، اور ہماری ڈیلیگیشن کو، کیونکہ ہم نے ایک ہفتہ ہو گیا ہم نے لانچ کر دی ہے عوامی رابطہ مہم یاسین صاحب کی جان کو بچانے کے لیے، کیونکہ 28 جنوری کو ایک بہت ہی خوفناک جو ہے ہیئرنگ آ رہی ہے یاسین صاحب کے پھانسی کے کیس کی، اور یہ کچھ بھی اچانک یاسین صاحب کے ساتھ یہ کارروائی ڈال سکتے ہیں۔ تو میں نے ہر جگہ میں گئی ہوں، پوری دنیا میں جاتے ہیں ہم لوگ، سیمینارز کیے ہیں، کانفرنسز کیے ہیں، بھوک ہڑتالیں کیے ہیں، ہر طرح کی کیمپس لگائے، پروٹیسٹ کیمپس بھی کیے، مشاعرے بھی کیے، ایگزیبیشنز بھی کیں، اور پروٹیسٹ بھی کیں، اور ریلیز بھی کیں، مگر میں سمجھتی ہوں کہ اب جو ایک ہفتے سے جو واک ٹو فریڈم نیلسن منڈیلا اور یاسین صاحب نے جو پیدل چل کے سفر آزادی، جو ہنڈریڈز آف مقبوضہ کشمیر کی گاؤں گاؤں وہ گئے آن فٹ، اور انہوں نے کشمیریوں کے حق خود ارادیت کے لیے دستخطی مہم شروع کی اور عوام سے رابطہ مہم شروع کی، میں اس نہج پہ میں پہنچ گئی ہوں کہ میں سمجھتی ہوں جب تک کہ میں عوام کی عدالت میں خود ڈائریکٹلی نہیں جاؤں گی، لوگوں سے نہیں ملوں گی، اور خاص طور پہ یہاں پہ میرا آنا اتنا بڑا ایک آنر ہے، کیونکہ میں خود ایک چھوٹا سا ایک آرٹسٹ بھی ہوں، میں پینٹنگز بھی کرتی ہوں، اور مجھے پتہ ہے کہ آرٹسٹ کتنے سینسٹیو ہوتے ہیں، اور جتنی بڑی بڑی ریولیوشن دنیا بھر میں جو نکلی ہیں، وہ اس کا جو خواب ہے، چاہے وہ علامہ اقبال کی شاعری میں ہو یا ان کے کشف میں ہو، یا بہت بڑے بڑے آرٹسٹ ورلڈ اوور، جب ریولیوشنز کے اندر وہ شدت لانی ہوتی ہے تو وہ اپنے پیشن سے، اپنے برش سے جو وہ پینٹ کرتے ہیں ریولیوشن کو، یا اپنی شاعری سے، اپنے تھیٹر سے، اپنی جو ویژولز کے تھرو اپنی جو عکاسی کرتے ہیں ان سینٹیمنٹس کی، وہ کوئی لیڈر، کوئی سیاستدان، کوئی کر ہی نہیں سکتا جو ایک آرٹسٹ کو، جو اللہ تعالیٰ نے جو نظر دی ہے، جو ٹیلنٹ دیا ہے، اور جو موسیقی کے تھرو، جو انقلابی شاعری کے تھرو۔ تو کشمیر کے اندر بھی وہی انقلابی شاعری فیض احمد فیض کی سے لے کر علامہ اقبال، تو انہی انقلابی شاعریوں جو لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے، وہ دن کے جس کا وعدہ ہے جو لوح ازل پہ، وہی وہ پہلی ورسز تھی جب خاص طور پہ یاسین صاحب کو میں پہلی دفعہ زندگی میں ملی، اور آڈینس میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو یہ شاعری جو ہے فیض احمد فیض کی مجھے مقبوضہ کشمیر لے گی، اور میں آج جو میرا دورہ بھی کیا ہے، ساری ان کی آرٹ گیلریز، آڈیٹوریمز، اور خاص طور پہ لائبریری میں، تو وہ سما تھا کہ میں بالکل ہی کھو گئی، جس طرح وہاں پہ امریتا پریتم کی، اور جو پطرس بخاری، اشفاق احمد، تب اتنے بڑے بڑے نام وہاں پہ، شیکسپیئر سے لے کے، آئی تھنک یہ ایک اثاثہ ہے نہ صرف ہماری لٹریچر کا، ہیریٹیج کا، گلوبل ہیریٹیج کا، بلکہ اس خطے کا، بلکہ یہ اب جتنے زیادہ ہم ڈیجیٹل ورلڈ میں بھی جا رہے ہیں وہ بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ آج کل پوری دنیا میں جو جینوسائیڈ لائیو چل رہا ہے، جو خاص طور پہ ان کو میں خراج تحسین پیش کرنا چاہتی ہوں، جو انہوں نے اتنا بڑا میسو اسکیل کے اوپر جو ایک ورلڈ کلچرل جو فیسٹیول انوگریٹ یہاں پہ کیا، آرگنائز کیا، جس کے اندر اتنی 142 کنٹریز نے اس کے اندر پارٹیسپیٹ کیا، اور اس کی جو تھیم تھی اتنی پاورفل تھیم تھی، جس کے اندر جینوسائیڈ کو، وائلنس، ڈسکریمنیشن اگینسٹ ویمن، چائلڈ ابیوز، پھر اس کے بعد انوائرمنٹ،
اتنے سینسٹیو حساس ٹاپکس کو انہوں نے چھیڑا، اور یہاں پہ جو ڈپکشن ہوئی، جو تھیٹر، جو موویز دکھائی گئیں، اور انٹرنیشنل ایک برما کی کے فلم میکر نے جو ان کی مووی کشمیر پہ انہوں نے مقبوضہ کشمیر پہ جو انہوں نے یہاں پہ ڈسپلے کی، پورے ورلڈ کے جو آرٹسٹ یہاں آئے ہوئے تھے پیلسٹائن پہ کی. تو میں امید کرتی ہوں انشاءاللہ جو آج آپ نے اتنا بڑا ہمیں آنر دیا ہے کہ مجھے یہاں کی آنرری ممبرشپ، یہ تو ایک خواب ہی لگتا ہے یہاں پہ آنا اور آپ لوگوں میں کھڑے ہونا. اور میں سمجھتی ہوں کہ ایک آرٹسٹ کے لیے سب سے قیمتی چیز اس کی آرٹ ہی ہوتی ہے، چاہے وہ کسی بھی قسم کی پرفارمنس اور ٹیلنٹ ہے. تو میرے پاس کچھ چند، میں نے آج تک اپنی پینٹنگز کبھی نہیں بیچیں، پتہ نہیں اس میں میری غلطی کہیں یا کچھ کہیں، مگر جب بات آئی یاسین صاحب کی پھانسی کے حوالے سے اور مقبوضہ کشمیر میں جو ظلم ہو رہا ہے، اس کیمپین کو گلوبلی لے کے جانے کے لیے، لابی کرنے کے لیے انٹرنیشنلی بھی اور نیشنلی، چاہے پروجیکشن ہے، چاہے موویز ہیں، چاہے بل بورڈز ہیں، چاہے سوشل میڈیا کیمپینز ہیں، چاہے کوئی ڈاکیومنٹریز ہیں، چاہے کوئی کمرشل موویز ہیں، چاہے کوئی تھیٹر ہے، بک رائٹنگ ہے کلبز، چاہے کوئی پوئٹری کے مشاعرے ہوں، ان کو جان بچانے کے لیے حریت کے سارے ہمارے عظیم رہنما، جس کے اندر یاسین صاحب کے جو پھانسی کا کیس چل رہا ہے، ان کے علاوہ جو حریت کی ہماری ساری قیادت جو اس وقت ہار جیل میں ہے، ہمیں ان کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے، ان سب کی قربانیوں کو. آسیہ اندرابی صاحبہ، ڈاکٹر فتو، مسرت عالم صاحب، شبیر شاہ صاحب، جس تیزی سے ہماری نسل کشی کی جا رہی ہے آج یہ ہم جناح کے شہر میں، ہم ہزار قائد کے شہر میں ہیں، جہاں پاکستان کا جو خواب تھا وہی کشمیری نے دیکھا، علامہ اقبال نے، اور یہ اتنی بڑی موومنٹ چلی. ہم اتنی ہسٹوریکل جگہ پہ ہیں جو عبداللہ شاہ غازی کا مزار ہے، اور جو یہاں پہ مجھے روحانی جو کشش ہے یہاں پہ، اور قائد اعظم کے مزار سے جو مجھے طاقت ملتی ہے، اور آپ سب سے، احمد شاہ صاحب سے، جو آپ نے ہمارا اتنا حوصلہ بڑھایا ہے کہ میرے پاس کوئی الفاظ نہیں ہے، اور جتنی آپ کی آرٹسٹ کمیونٹی اور خاص طور پہ ہمارے میڈیا کے لوگوں نے، کہ آپ نے اپنی بہن، اپنی بیٹی کا ساتھ دینا ہے. مجھے فنڈ ریزنگ میں نے کبھی آج تک کی نہیں ہے، مگر میرے پاس ایک چھوٹا سا ایک ٹول ہے، آرٹ کے تھرو میری کچھ پینٹنگز ہیں جو ہم یہاں پہ آکشن کریں گے، تاکہ ہم اس کیمپین کو، کیونکہ میں خود تو میسو اسکیل کی انٹرنیشنل لابینگ اور پاکستان سکتی جب تک کہ آپ لوگوں کا ساتھ نہیں ہوگا. اور جتنی ہم کیمپین کریں گے، اور خاص طور پہ میرے میڈیا کے جو لوگ ہیں، آپ بھی ایک جہاد چلا رہے ہیں، آرٹسٹ بھی ایک جہاد چلا رہے ہیں، اپنے قلم سے، اپنے میڈیا کے تھرو سچ کو دکھائیں، سچ کی کہانی دکھائیں. جب ہندوستان نے کشمیریوں کے لیے ساری جو پلیٹ فارمز ہیں جس کے تھرو ان کی آواز دنیا تک پہنچ سکتی ہے، وہ سب بند کر دیے ہیں. جینوسائیڈ جو پیلسٹائن میں ہو رہی ہے وہ آپ کو نظر آ رہی ہے، اس کے ویژولز آ رہی ہیں، مگر اس سے بھی 10 گنا زیادہ ظلم، بربریت جو مودی کر رہا ہے، آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے ہیں. میرے پاس لفظ بھی نہیں ہے وہ بیان کرنے کے لیے جو ٹارچر وہاں پہ ہو رہا ہے. ریپ ایز اے ویپن آف وار، کیمیکل ویپنز، فاسفورس شیلز، پیلیٹس جو ہیں، شوٹر گنز، اور 10 لاکھ سے زائد دنیا کی سب سے بڑی آکیوپیشن فورس ہے، اور منیمم $73 بلین اینولی وہ لگا رہے ہیں اپنی فورسز کے اوپر. منیمم کاسٹ ہے مقبوضہ کشمیر میں کشمیریوں کا قتل عام کرنے کے لیے، اور اب تو 50 لاکھ انڈینز کو وہاں کے ڈومسائل دے دیے ہیں. یہ نہ ہو، اللہ نہ کرے کہ ایک سال میں انڈیا وہاں میجورٹی میں تبدیل ہو جائے، جب سے 5 اگست ہوا ہے. اور اس کے بعد جو شاہ صاحب نے بھی بات کی ہے کہ ہمدانی یہاں پر آئے اور اسلام کی روشنی پھیلائی، اور کلچر ہیریٹیج جو ہمارا ملتا ہے، ہمدانس کی آرکیٹیکچر، جتنی بھی اتنی خوبصورت سویلائزیشن کشمیریوں کی آپ کو میوزیمز میں اور آرٹ گیلریز میں ہی خالی نہ نظر آئے. یہ نہ ہو کہ کشمیری بالکل ہی اینٹیک ہو جائیں اور اس دنیا سے ان کی جو ہے آبادی ختم ہو جائے اور وہ قبروں میں شہید ہو جائیں. تو آپ لوگ ابھی بھی ان کی جان بچانے کے لیے، کیونکہ ان کی کوئی آواز نہیں ہے، پوری دنیا میں مودی نے ان کا بلیک آؤٹ کر دیا ہے. اسرائیل نہیں بلیک آؤٹ اتنا کر سکا پیلسٹینینز کا جس حد تک مودی نے کیا ہے. تو آپ لوگ ہی ہماری آواز ہیں، آپ کے ٹیلنٹ کے تھرو ہی ہمیں وہ اس ریولوشن کو آگے لے کے چلنا ہے. اور جس موومنٹ کے اندر آرٹسٹ سچا بندہ ہوتا ہے، آرٹسٹ ظلم نہیں برداشت کر سکتا، اور آرٹسٹ کریجیس بھی ہوتے ہیں. تو آپ سب فریڈم فائٹرز ہیں، امن کے فریڈم فائٹرز ہیں، پیار محبت کے لیے آپ لوگوں نے لیٹس آل بیٹل. لیٹس ناٹ بیٹل فار ہیٹ اینڈ ریونج اینڈ وارس، لیٹس آل بیٹل فار لو. وہ پورے ساؤتھ ایشیا کے لیے، پوری دنیا کے لیے، اور پوری دنیا کے، میں سمجھتی ہوں کہ جو ایک امن اور جنگ کے بیچ میں
جو ایک خونی لکیر ہے جسے کہتے ہیں نیوکلیئر فلیش پوائنٹ، جو پوری دنیا میں کہیں نہیں ہے، امن اور جنگ کے بیچ میں، وہ کشمیر ہے. اور یہ اگر خدا نخواستہ پھٹ گیا تو نہ صرف اس خطے بلکہ پوری دنیا جو ہے تباہ ہو سکتی ہے. تو آپ سب امن کے لیے، کشمیریوں کی آزادی کے لیے اور انسانیت کے لیے جو ہے اپنا رول پلے کریں. میں بہت بہت شکر گزار ہوں. اور اس کیمپین میں سیو یاسین ملک، سیو کشمیر کاز کے لیے آپ لوگ سب بچہ پاکستان کا، اور میں ابھی ٹریڈرز میں تھی، میں ابھی گلف مارکیٹ میں تھی، اس سے پہلے ہم لوگ لاہور کی اندرون شہر میں، شالمی میں، لبرٹی کے اندر، اور ہال روڈ، پینوراما، ہر جگہ میں گئی ہوں. پہلی دفعہ ہوا ہے کہ میں دکان پہ گئی ہوں اور میں نے اپنے بھائیوں کو، بزرگوں کو، اپنی بہنوں کو خود ملی ہوں، کسٹمرز کو، لوگوں کو، کہ آپ یاسین صاحب، اور یہ جو کیمپین ابھی ان کی مسز نے، شاہ صاحب کی، اور میری سسٹر نے پکڑی ہوئی ہے، بیٹی نے بھی، اب یہ 12 سال کی ہے، یہ مطلب 11 سال سے ہم نہیں ملے یاسین صاحب کو. یہ بھی کبھی کسی دنیا کے قیدی کے ساتھ آج تک نہ سنا نہ دیکھا ہے، اور نہ کوئی ان کا لائر ہے. 6.5 سال سے وہ ایک ڈیتھ سیل میں 5x7 فیٹ کے فزیکل اور مینٹل ٹارچر ان کو کیا جا رہا ہے. ان کو کوئی علاج نہیں، ان کا میٹالک ہارٹ ویلو ہے جو کسی بھی وقت جو ایکسپائرڈ ہے پھٹ سکتا ہے اور وہ ان کی ڈیتھ ہو سکتی ہے، گاڈ فاربڈ. اور ان کو پھانسی گھاٹ چڑھانے کی 28 جنوری کو جو کوشش کی جا رہی ہے، ان کی جان کو بچانا ہے، تحریک کو بچانا ہے. اور اگر تحریک بچے گی تو تبھی کوئی امن کا راستہ ہوگا، ورنہ کوئی امن کا راستہ نہیں ہے. بہت بہت شکریہ.